ایک بار ایک جنگل میں ایک نیلا اور ایک سنہری رنگ کا بھینسا رہا کرتے تھے۔ دونوں آپس میں بہت ہی گہرے دوست تھے۔ جنگل کے شکاری بھی ان کا شکار کرنے سے ڈرا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شکاری کسی ایک بھینسے کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگتا تو دوسرا بھینسا ادھر آ جاتا اور وہ دونوں اسے مار کر وہاں سے بھگا دیا کرتے۔ ایک دن ایک شیر جو کہ بہت ہی بڑا اور بھوکا تھا، وہ اس جنگل میں گھوم رہا تھا تاکہ اسے کوئی شکار مل سکے۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بھینسے پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا اور موقع نہ گواتے ہوئے بھاگ کر اس پر حملہ کرنے لگ گیا۔ اس نے اس بھینسے پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیا، لیکن اس بھینسے نے ایک زوردار آواز نکالی اور اس کا دوست اسی وقت آن پہنچا۔ شیر نے جب اسے دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ شیر کو بہت ہی غصہ آیا کہ وہ ایک بھینسے کا شکار نہیں کر سکا، اس لیے اس نے ان دونوں کو سبق سکھانے کا سوچا۔ ایک دن ایک بھینسا پانی پینے کے لیے ایک ندی کے پاس کھڑا تھا اور دوسرا ایک سیب کے درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ اسی وقت وہی شیر وہاں پر آن پہنچا اور سنہری بھینسے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سنہری بھینسا جیسے ہی اپنے دوست کو آواز دینے لگا تو شیر نے کہا، ڈرو مت، میں تم سے صرف بات کرنے آیا ہوں، تمہیں کھانے نہیں آیا۔ شیر نے سنہری بھینسے سے کہا کہ میں تم دونوں کی دوستی سے بہت ہی خوش ہوں، تم دونوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن تم کتنے حسین ہو اور تمہارا دوست وہ تو بالکل بھی حسین نہیں ہے، وہ بہت ہی بدصورت ہے اور اصل طاقتور تو تم ہو۔ تمہاری دوستی تو کسی شیر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دیکھو ہم دونوں کا رنگ بھی ایک جیسا ہے اور وہ بھینسا کتنا برا لگتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد شیر وہاں سے چلا گیا اور اس نے کہا، اگر تمہیں دوستی کرنی ہوئی تو میرے پاس میری غار میں آ جانا۔ سنہری بھینسے نے جب شیر کی یہ بات سنی تو وہ تھوڑا سا گھمنڈی ہو گیا اور اپنے دوست سے دور رہنے لگ گیا۔ اس کے دوست کو بھی سمجھ نہ آئی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے کہ وہ اچانک ایسا برتاؤ کر رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں شیر کی ترکیب کام کر گئی اور وہ سنہری بھینسا بھاگتا ہوا شیر کے پاس آن پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے دوسرے دوست سے دوستی توڑنا چاہتا ہے۔ شیر اس سنہری بھینسے کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوا، کیونکہ اب وہ ان دونوں کو الگ کر کے آسانی کے ساتھ کھا سکتا تھا۔ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے دوست کو آج دوپہر کو ایک آم والے درخت کے پاس لے آؤ، میں اسے وہاں پر کھا لوں گا، پھر ہم دونوں مل کر اکٹھے ہی اس جنگل پر راج کریں گے۔ سنہری بھینسا اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے تھوڑے سے آم لا کر دے دو تاکہ میں انہیں کھا کر ٹھیک ہو سکوں۔ اس کا دوست کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں بھی جا کر وہ آم لا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ سنہری بھینسے کو یاد آیا کہ شیر نے تو کہا تھا کہ اس کو دوپہر کو اس آم کے درخت کے پاس بھیجنا ہے، لیکن یہ تو ابھی جانے لگا ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا شیر کو یہ بتانے گیا کہ اس کا دوست ابھی آم کے درخت کے پاس جانے لگا ہے تاکہ وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار سکے۔ سنہری بھینسا شیر کو جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ شیر ایک باغ کے پاس کھڑا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ جن بھینسوں کا شکار تم نہ کر سکے، میں نے ان کے اندر بہت ہی بڑی لڑائی ڈلوا دی ہے۔ اب وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، پہلے میں ایک بھینسے کو کھاؤں گا اور پھر بعد میں اس سنہری بیوقوف بھینسے کو کھا جاؤں گا جو کہ آپ سچے اور اچھے دوست کو چھوڑ کر میرے پاس آ رہا ہے۔ سنہری بھینسے نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ بہت ہی پریشان اور دکھی ہو گیا اور فوراً سے ادھر سے بھاگتا ہوا اپنے دوست کے پاس جانے لگا۔ اپنے دوست کے پاس آ کر اس نے معافی مانگی اور اسے کہا کہ تم اکیلے نہیں آم توڑنے جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ نیلے بھینسے کو سمجھ نہ آئی کہ سنہری بھینسا معافی کس بات کی مانگ رہا ہے، لیکن پھر وہ دونوں اکٹھے ہی اس آم کے درخت کے پاس جانے لگ گئے۔
چلتے چلتے آخرکار وہ دونوں اس آم کے درخت کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر آم کھانے لگ گئے۔ جیسے ہی دوپہر ہوئی وہ شیر آیا اور پیچھے سے آ کر اس نیلے بھینسے پر حملہ کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا سنہری بھینسے نے آگے سے اس شیر پر حملہ کر دیا۔ اس دوسرے بھینسے کو بھی پتہ چل گیا کہ شیر آ گیا ہے، تو وہ دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر شیر لڑتا رہا، لیکن بعد میں شیر کو پتہ چل گیا کہ وہ ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد شیر نے کبھی بھی ان دونوں بھینسوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی اور ہمیشہ ان سے ڈرتا رہا، اور وہ دونوں ہمیشہ دوست بن کر رہے۔